अस्सलाम वालेकुम जी। 3 दिन से जिसका इंतज़ार था वो शाहकार आ गया। वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब ने ख़िताब करना था और सुबह से लोग जो उनका जो गोदी मीडिया है, जो इधर का भी तो गोदी मीडिया है ना, पालतू मीडिया जो है, वो बाकायदा टाइम लाइन दे रहा था। 6:40 तक ये ख़िताब नहीं हुआ। उसके बाद एकदम जो है ये ख़िताब हो गया। और मुझे ख़िताब का कहाँ से पता चलना था? मुझे ख़िताब का पता चला जब सोशल मीडिया के ऊपर धड़ाधड़ आना शुरू हो गया। क्रक्स ऑफ द मैटर ये है जी कि मीडिया माफिया है और मैं जो हूँ वो मीडिया के ख़िलाफ़ अदालत में जाऊँगा। तो इनके ख़िलाफ़ जो नजम सेठी और शहबाज शरीफ साहब अदालत में गए हुए हैं, उसका क्या बनेगा जिसमें ये पेश नहीं होते अदालत के अंदर और बड़े फ़ख्र के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस से बैठ के वहाँ मुकामी अदालत में वो जो है वो वीडियो के ज़रिए अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं। उसका क्या होगा? बंदे को यार कुछ बोलते वक्त जो है वो मुंह से ही निकाल लेना चाहिए। मेरा भी दिल करता है कि मैं उसी लक़ब से याद करूं जिससे अनीक नाजी करते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान की जोग्राफिया के दूध में बैठा हुआ हूँ और FIA की रसाई में हूँ। मौसूफ़ ने फरमाया कि जनाब वो तू चलते में आया। वो मौसूफ़ ने फरमाया कि जनाब वो जो हैं मुराद सईद साहब जो हैं वो लंदन जाके केस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्हें ABC का भी नहीं पता। मैंने कहा कि देखिए जी, 2 चीज़ें हैं जो उन्होंने अनाउंस की हैं। 10 रुपये पेट्रोल की कीमत कम की है। पिछली दफ़ा 12 रुपये बढ़ाई थी, 10 रुपये उसमें से कम कर दी। ओके। 5 रुपये बिजली का यूनिट जो है वो उन्होंने कम करने का फ़ैसला किया है। अब पता नहीं ये बेसिक प्राइस के अंदर कमी वाक़या हुई है, ये क्या हुआ है। तो ये 5 रुपये कमी का मतलब ये होगा कि 5 रुपये 57 पैसे इजाफा किया था ना पिछले दिनों। तो 57 पैसे तो आपको मतलब कि फिर भी पड़ेंगे। उस इजाफे में से बाकी रख लिए, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जेब में डाल लिए। ये जो दो इकदामात हैं, इसके अलावा उन्होंने मीडिया को रोकेदा और ख़ास तौर पे वो मीडिया जो उनकी बात नहीं मानता या उनके कहने के ऊपर बकवास नहीं करता। जिस तरह के उनके सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स भौंकते हैं वो उस तरह नहीं करता, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने और भी बातें कही। मैंने कहा यार मैं अपने पास से क्यों कहूँ, क्योंकि जैसे ही उनका खिताब स्टार्ट हुआ तो साथ में ट्विटर के ऊपर रनिंग कमेंट्री भी शुरू हो गई। तो मैंने कहा मैं मुअज़्ज़िज़ीन शहर के या मुअज़्ज़िज़ीन मुल्क के जो उस के ऊपर चल रहे थे कमेंट, वो उस का ना आपको बताता चलता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, एंजॉय कीजिए। अगर आप ट्विटर पे हैं तो यकीनन आपने भी एंजॉय किया होगा। इसके ऊपर जो था वो इकनॉमिक जर्नलिस्ट जो हैं मेहताब हैदर साहब हो गए। सनाउल्लाह तो नहीं है खैर इकनॉमिक, लेकिन बाकी जितने भी उन्होंने कहा कि ये तो लगता है कि IMF के प्रोग्राम से निकलने लगे हैं। इतने पापड़ बेल के तो IMF का प्रोग्राम लिया था, तो अब IMF के प्रोग्राम से निकलने लगे हैं। बहरहाल इसके ऊपर ना हम जो लोगों ने कमेंट दिए हैं वो वहाँ से हम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? चलिए, बिलाल गौरी साहब के पीका तरमीमी एक्ट के तहत जनाब वज़ीर आज़म की तकरीर का बेशतर हिस्सा फेक न्यूज़ के ज़िम्मे में आता है। क्या फेक न्यूज़ फैलाने पर कार्रवाई होगी? ये बिलाल गौरी ने कहा है। खुर्रम हुसैन ने कहा है जी, पेट्रोल डीजल प्राइस स्लैश्ड बाय ₹10, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस स्लैश्ड बाय ₹5, गुड बाय IMF, हेलो इलेक्शन। ठीक है, यानी इलेक्शन की तकरीर थी। अनीस फारूकी साहब फरमाते हैं एक खातून रेहाम खान, उन्होंने कहा ना एक खातून के ख़िलाफ़ जुल्फ़ी बुखारी ने केस जीता है, तो वो एक खातून रेहाम खान है। पाकिस्तान में पेट्रोल उन 190 ममालिक में 25वें नंबर पर सस्ता है। पेट्रोल डीजल या माहाना 70 अरब सब्सिडी देते हैं, ये सनाउल्लाह खान साहब ने कहा है। नूरुल्लाह साहब जो हैं हमारे जो बैठक के जो साथी हैं, उन्होंने ट्वीट किया एक्सपोर्ट से ज़्यादा, तरसीलात ज़र ज़्यादा, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा, ज़रूरी पैदावार ज़्यादा, फिर अवाम ख्वार क्यों है? ठीक है। वसीम अब्बासी जो हैं उन्होंने कहा कि मैं बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ, 10 रुपये पेट्रोल और डीजल सस्ता कर रहा हूँ। मेहताब हैदर ने कहा है कि डिमांड प्राइम मिनिस्टर प्लीज़ एक्सपोज दोज जर्नलिस्ट हु गॉट इलीगल मनी, डोंट लेबल ऑल। ठीक है जनाब, तमाम उन लोगों के नाम बताएं जिन्होंने पैसे लिए हैं, तमाम के ऊपर तबर्रा मत करें। लाइक जो हैं बड़े शरारती हैं, इन्होंने कहा कि लानत ऑन ऑपोजिशन। ठीक है। शोर मचाया कि बहुत महंगाई हो गई। असद अली तूट कहता ओए बेशर्मो, शोर मचाते हो, महंगाई का शोर मचाते हो।
اچھا، حامد میر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی، موصوف پیکا آرڈیننس کی وجہ چائلڈ پورنوگرافی کو قرار دے رہے ہیں، جبکہ آرڈیننس کے سیکشن 6 میں پورنوگرافی کا ذکر ہی نہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ فوج، عدلیہ اور ریاستی اداروں کے خلاف فیک نیوز دینے والے کو بغیر مقدمے کے گرفتار کیا جائے گا۔ فیک نیوز کی کوئی تعریف بھی نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ امید ہے سب غور سے وزیر اعظم کا خطاب سن رہے ہوں گے۔ خطاب کے بعد رات تبصروں کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ محمد اشتیاق صاحب جو ہیں یہ بتا رہے ہیں، یہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کہنا، سمجھ گئے۔ اس کے بعد جناب میاں طاہر صاحب کہتے ہیں ایل این جی سستی بجلی کا دوسرا ذریعہ ہے، اس کی بروقت درآمد پہ کس نے روکا تھا؟ اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، انیس فاروقی کہتے ہیں ایک آدمی لائیو ٹی وی پر بیٹھا جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد نور اللہ کہتے ہیں اگر ہم نے گندم کی تاریخی پیداوار کی ہے تو روس سے گندم کیوں درآمد کی جا رہی ہے؟ 20 لاکھ ٹن خریدنے کا اعلان کیا ہے نا، 30 لاکھ ٹن، تقریباً 30% کی شارٹیج ہے ہماری، تو یہ تو بہت بات آگے جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب مبشر زید نے کہا کہ یہ بھی پٹرول کی بات ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ نیاز صاحب کہتے ہیں، اپنے مصطفیٰ نیاز مصطفیٰ نیاز صاحب کہتے ہیں بس کر دے پگلے، اب رلائے گا کیا، اوگرا سمری۔ ٹھیک ہے۔ میں نے تو یہیں سے ان کی تقریر سنی۔ عرفان اسحاق جی ہمارے پرانے کولیگ ہیں، آج کل اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، انہوں نے کہا جی خوف زدہ وزیر اعظم نے پاپولر فیصلے جو ہیں ان کا اعلان کیا ہے۔ فرائٹنڈ پرائم منسٹر اناؤنس پاپولر ڈیسیجن، اپوزیشن پریپیئر فار فائنل بیٹل، پولیٹیکل ٹیمپریچر ٹو رائز اینڈ رائز اینڈ رائز، انٹرسٹنگ ٹرن آف ایونٹ۔ ٹھیک ہے، عرفان اسحاق صاحب نے یہ کہا ہے جی۔ ڈاکٹر عائشہ نے وہی بات کہی جو میں نے شروع میں کہہ دی تھی۔ اس کے بعد جناب عبدالصمد صاحب کہتے ہیں جی خوشخبریاں مبارک ہوں، بجلی 5 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی، اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں 27 روپے فی کلو اضافہ کر دیا۔ یہ ویسے صبح ہو گیا تھا، کچھ 27 رپورٹ کر رہے ہیں، کچھ 23 رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ پرائم منسٹر کے خطاب کے اوپر جو ہے ایم کیو ایم پاکستان نے پی ٹی آئی کو حکومت سے نکالنے کا اعلان کر دیا۔ یہ انہوں نے ایک تنزیہ ٹویٹ کی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کے بتائے گئے، بشیر چودھری صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں وزیر اعظم کے بتائے گئے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مہنگائی پیپلز پارٹی، دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی اور تیسرے نمبر پر نون لیگ کے دور میں ہوئی۔ حسین اتفاق ہے کہ عمران خان پرویز مشرف کے 11 سال کا ڈیٹا ہی حذف کر گئے۔ وجیہ ثانی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کنسٹرکشن کے بعد انڈسٹریل انویسٹمنٹ پر بھی کوئی سوال نہیں ہوگا، پیسہ کہاں سے آیا؟ وزیر اعظم عمران خان کا اعلان۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ باقی پٹرول کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ کیا وزیر اعظم کا آج کا خطاب اور ریلیف اقدامات کا اقدام کسی آمدہ الیکشن کا پیش خیمہ ہے؟ سوالیہ نشان۔ وزیر اعظم نے خطاب کا آغاز ہی جب آپ ووٹ ڈالیں کہہ کر کیا، ایک طرف پی 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 لانگ مارچ پر، دوسری طرف عدم اعتماد کا فیصلہ کن مرحلہ، کنیکٹ دی ڈاٹ، اور معاملہ اتنا سادہ بھی نظر نہیں آتا۔ اچھا، غریدہ فاروقی ہیں جی، پھر انہوں نے تو پھر اس طرح کی بات کرنی ہی کرنی ہے۔ پرائم منسٹر خان آصف شہزاد نے کہا ہے پرائم منسٹر خان اناؤنس اے کٹ ان پیٹرول۔ اچھا، یہ تو وہی بات ہو گئی۔ ملک کے وزیر اعظم نے خود جو الزام شہباز شریف اور نجم سیٹھی پر لگایا تھا اس کیس میں پیش ہی نہیں ہو رہے۔ شہنیلا سکندر صاحبہ فرماتی ہیں۔ مہتاب حیدر کہتے ہیں بائے بائے آئی ایم ایف، اگر ان کے پاس مہنگائی کا حل ہے تو بتا دیں۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن سے مدد مانگ لی۔ آسمہ شرازی کہتے ہیں وزیر اعظم آج کی تقریر الیکشن تقریر لگ رہی ہے۔ وزیر اعظم کی آج کی تقریر الیکشن تحریک لگ رہی ہے۔ لئیک شرارتی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شہزیب خانزادہ اس وقت چوریاں تیز کر رہا ہوگا۔ اچھا، بینک سے چھوٹے لوگوں کو قرضے دیں گے، 480 ارب روپے سے زائد کا، انہوں نے کہا جی کسانوں کو انٹرسٹ فری لون ملیں گے۔
محسن رضا خان صاحب جی سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم کے خطاب کا خلاصہ ایک لفظ کے اندر، جب قمیض لگی پھٹنے تو خیرات لگی بٹنے. وہ قمیض کا لفظ انہوں نے احتیاطاً یوز کیا ہے، جو ہے وہ آپ تو سمجھتے ہیں. الماس خان صاحب کہتے ہیں جی چوتھے سال بھی وہی رونا دھونا، ان کو ووٹ نہ دینا جن کی دولت بار پڑی ہو. کہتا ہے کہ صادق اور امین ڈکلیئر کرنے والے نے بھی اسے انصاف نہیں دیا. آسان الفاظ میں یہ کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور میڈیا کی مکمل حمایت حاصل ہو تو بھی ملک کا ستیہ ناس ہو جائے تو جان لو حکمران چور اور نااہل ہے. آگے ہمارے ممتاز بھٹی صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی اے جان والیاں گلاں نہیں، خیرات جب اس طرح بانٹتی دیکھیں تو ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ پھٹ گئے ٹائر گاڑی کے. ٹھیک ہے، بڑے شرارتی ہو بھٹی صاحب تسی. اچھا جی، یہ پی ٹی آئی بھی کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ جو ٹویٹس ہیں ان کو ری ٹویٹ کر رہی ہے. آگے وہ ایک تھبلٹو آ گیا ان کا کہ جو اس خیال کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور ان کو ری ٹویٹ ملا ہوا ہے. جب ان کے فالوورز دیکھیں تو وہ چونکہ چند 10 15 20 50 تک ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جعلی اکاؤنٹ ہے. اس سے اچھی باتیں ٹویٹ کر کے تو پی ٹی آئی کے اپنے اکاؤنٹ سے ان کو ری ٹویٹ دلوائے جا رہے ہیں. یہ ایک اکاؤنٹ ہے جی بٹو کا، یہ طنزیہ ٹویٹ کرتا ہے یا کرتی ہیں. انہوں نے کہا جی ریحام خان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. جب کسی عورت کو پتہ چلے کہ کوئی عورت اس کے شوہر پر ڈورے ڈال کر اسے پھنسا رہی ہے یا تعلق میں ہے تو اس کو صاف پتہ کروانا چاہتی ہے، اس کا پتہ صاف کروانا چاہتی ہے. ایسی عورت سے ملنے کا اشتیاق ہوگا. ریحام خان کچھ کہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہتے ہوئے بھی کچھ کہہ گئیں. اچھا جی، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کا ایک بہت لمبا جو ہے وہ چل رہا ہے. سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب کہتے ہیں جی قوم صرف اپوزیشن، عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن بتائے کہ حکومت کیا کرے. قوم صرف یہ چاہتی ہے کہ عمران خان سچ بولے، جھوٹ بولنا بند کر دے، سیاسی فائدے کے لیے اپوزیشن کو بدنام کرنا بند کر دے. مگر یہ سب یہ کر نہیں سکتے کیونکہ جھوٹ کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں. عمران خان ایک فراڈ کا نام ہے. اچھا جی، آگے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے. پھر آ گیا جی پی ٹی آئی کا حملہ. عرفان اسحاق، رحم دل وزیر اعظم عمران خان مان رہے ہیں کہ مشکل وقت ہے لیکن سمت درست ہے. اچھا جی، عابد قیوم سلیری نے کہا ہے کہ نو انکریز ان پیٹرول ڈیزل الیکٹریسٹی پرائس ٹل نیکسٹ فیڈرل بجٹ. عمران خان، یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے ہٹ گئے ہیں کیونکہ یہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے بالکل خلاف ہے. وسیم عباسی صاحب کہتے ہیں جی کیا وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کے خاتمے کے ڈر سے ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے؟ یہ تو پہلی بار ہوا ہے، لگتا ہے الیکشن قریب ہے. اچھا جی، خرم حسین، او جیز بیڈ ٹائم ٹو انووک دا آئی ایم ایف ویلیڈیشن آف ہز پالیسیز. اوکے، یہ تھے جی کچھ ٹائم بڑا ہو گیا جی. میں نے کہا کہ یہ جو آیا ہے اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا بتا دیا جائے کہ اس وقت جو ہے ٹھیک ہے، اور اس وقت جو ہے وہ یہ ہے میاں طاہر صاحب جو ہیں انشاءاللہ پورا ہیلتھ سسٹم بن رہا ہے پاکستان میں پرائیویٹ ہسپتالوں کا. وزیر اعظم، پاکستانیوں سب سیانے ہیں، اب صحت کا شعبہ کپتان کی نگرانی پرائیویٹ ہسپتال مافیا کے مکمل طور پر حوالے. یہ ہے جی امیڈیٹلی. شمع جنیجو صاحب جو ہے ان کے بھی کافی سارے کومنٹ آئے ہیں اور انہوں نے خاص طور پہ وہ خواتین کے حوالے سے، ایک خاتون کے حوالے سے انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے. اتنے انٹرسٹنگ قسم کے ٹاپکس ہیں جو اتنے اہل نظر لوگوں نے کیے ہیں، ان کو پڑھتے جائیے تو وقت کا احساس نہیں ہوتا. پروگرام کا وقت زیادہ ہو گیا، میں اپنا تبصرہ سنبھال لیتا ہوں. یہی تبصرے کافی سمجھیے، میری بھی آواز ان کے اندر سمجھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.